بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ضیاء القرآن 13واں پارہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورۃ الحجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ پاک کا نام الحجر ہے۔ یہ لفظ آیت نمبر 80 میں مذکور ہے۔ یہ 6 رکوعوں اور 99 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس کے کلمات کی تعداد 654 ہے اور حروف کی تعداد 2760 ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے مضامین میں غور کرنے سے یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں کہ اس کا تعلق اس زمانے سے ہے جبکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل قاہرہ اور براہین قاطعہ سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کر دیا، کفار کے شکوک و شبہات کا مثبت جواب دے کر انہیں مہر بلب کر دیا۔ اب علم اور تحقیق کے میدان میں ان کے لیے قیل و قال کی مجال تک نہ رہی اور ہٹ دھرمی اور تعصب کے سوا دشمنان اسلام کے پاس اپنے باطل سے چمٹے رہنے کا کوئی جواب نہ رہا، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ ہمیں آسمان پر بھی چڑھا کر لے جائیں تو پھر بھی ہم آپ کی نبوت پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ مضامین، اس صورت میں ان لوگوں کو واضح طور پر بتایا کہ تمہارا انجام وہی ہوگا جو تم سے پہلے تمہاری طرح ہٹ دھرمی اور تعصب کرنے والوں کا ہوتا رہا۔ مہلت کی گھڑیاں اب ختم ہونے والی ہیں، اس لیے تیار ہو جاؤ کہ قوم لوط اور اصحاب الحجر کی طرح تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اس دھمکی کے ساتھ ساتھ انہیں غور و فکر کی بھی دعوت دی گئی اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کے کلام الہی ہونے پر دلائل پیش کر دیے۔ اسی ضمن میں انسان کی پیدائش کے متعلق اسلامی نظریہ وضاحت سے بیان فرما دیا گیا۔ سورت کی ابتدائی آیتوں میں ان کے طریقہ کار اور طرز عمل کا نفسیاتی تجزیہ بھی کر دیا گیا، بتایا کہ اسلام کی صداقت پر روشن دلائل کے باوجود وہ کیوں حق کو قبول نہیں کرتے، اور یہ سمجھ لینے کے بعد کہ ان کے عقائد اور نظریات بالکل باطل اور بیہودہ ہیں وہ ان سے کیوں دستکش نہیں ہوتے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عیش و طرب اور فسق و فجور کے اس قدر دلدادہ ہیں کہ وہ کسی قیمت پر ان سے باز نہیں آ سکتے۔ نیز شیطان نے ان کے سامنے حسین اور دلکش توقعات کا ایک ایسا خوبصورت محل تعمیر کر دیا ہے جس کے بعد وہ کسی اور طرف توجہ کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان ان گوناگو امراض کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر کوئی نصیحت اس پر کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔